جماعت کے فضائل پر بات چل رہی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ عشاء کی نماز میں لیٹ ہو گئے، اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے اور وہیں پر ہی بیٹھے رہے، اپنے کسی اور امر میں مشغول ہوں گے تو صحابہ کرام جو ہے وہ مسجد کے اندر انتظار کرتے رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی تاخیر سے مسجد میں تشریف لائے اور آ کر ان کو عشاء کی جماعت کروائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دور کی مساجد میں ہیں یا دیہاتوں میں رہتے ہیں، انہوں نے تو آپ سے بہت پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر وہ تو سو گئے ہوں گے اور آپ عشاء کی نماز کے انتظار کے اندر اب تک بیٹھے رہے جبکہ میں نے اب آ کر جماعت کروائی ہے، لیکن جب وہ سو رہے تھے اور تم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے تو تمہارا نماز کے انتظار والا جو وقت ہے یہ قیامت والے دن نماز کے اندر ہی اس کو حساب کے کتاب کے اندر تولا جائے گا، یعنی گویا کہ تم نماز کے اندر ہی رہے تھے۔ تو اس سے بھی جماعت کی نماز کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت اہتمام فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جنگل کے اندر بھی 2 آدمی یا 3 آدمی ہوں اور پھر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، بڑی اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو علیحدہ ہو گئے سب سے۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو شیطان کے تسلط سے محفوظ رہیں گے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اذان کی آواز سنی اور اذان کی آواز سننے کے بعد بھی وہ مسجد کے اندر نہیں آیا بغیر کسی عذر کے، تو اس کے بعد اگر وہ گھر میں نماز پڑھے گا تو اس کی وہ نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذر سے کیا مراد ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مرض جو تمہیں مسجد کے اندر جانے سے روکے یا پھر کوئی خوف لاحق ہو جائے کہ باہر جانے سے مرنے کا یا بہت زیادہ تکلیف پہنچنے کا باہر سے خطرہ موجود ہے، اس وجہ سے وہ باہر نہ نکل سکے، اس کے علاوہ اور کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں۔ تکبیر اولیٰ کی بہت فضیلت ہے، وہ میری ایک اور ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں بڑی تفصیل موجود ہے، تو ہمیں تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔